إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے. بعد درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. ہم نے موقع اور موضوع کے مناسبت سے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا. اللہ تعالیٰ کرا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. ایمان والو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کے اس احسان جو تم پر کیا ہے. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم، جب کہ دشمن کی فوج در فوج تم پر ٹوٹ پڑی تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسا لشکر بھیجا جو تم کو نظر نہیں آتا تھا. اللہ تعالی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالت کیا ہے. بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، آزمائش اور فتنوں سے گزر رہے ہیں دنیا کے اندر. اور خاص کر کے ابھی ہندوستان میں جو 2024 کا الیکشن قریب ہے، جس کے نام سے کئی سال سے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ 2024 کے الیکشن جیت جائیں گے، جہاں کے قوانین کو بدلا جائے گا، آئین کو، اور پھر ایسی چیزیں لاگو کی جائیں گی. پلاننگ بڑی خطرناک ہے. اگر سوچے تو جگر منہ کو آ جاتا ہے. اگر ویسا ہوا تو کیا ہوگا. لیکن ہم ایمان والے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے. قرآن میں کئی مقام پر رب نے فرمایا ہے تم یہ کہہ دو کہ تم ایمان لائے تو ہم ماننے والے نہیں ہیں جب تک کہ تمہاری آزمائش نہ ہو جائے اور آزمائش میں پورے نہ ہو جائے. فتنے آزمائش شروع سے لگے ہیں اور آخر تک رہے گی. اب یہ جو آزمائش ہے، ہم ذرا پیچھے کی طرف جاتے ہیں.
ہم سوچتے ہیں آج اللہ ہماری کیوں نہیں مدد کر رہا، یہ پریشانیاں کیسے ختم ہوگی، یہ فتنوں سے نجات کیسے ملے گی۔ تو پیچھے جائیں، آج میں سمجھتا ہوں 1445 ہجری ہے اور شوال کی 22 تاریخ ہے، 10واں مہینہ ہے۔ 5 ہجری شوال کا مہینہ تھا، گویا آج سے 1440 سال پہلے کی بات ہے۔ یہود ہمیشہ اسلام اور مسلمان کے مخالف رہے ہیں، اسلام اور مسلمان کو مٹانے کی، دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے اور کرتے رہے۔ جب دیکھا ان بدبختوں نے، مدینہ کا ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو نذیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ سے کھدیڑ دیا تھا، خیبر کے مقام پر جا کر یہ لوگ بس گئے۔ دیکھا ان لوگوں نے کہ مسلمان دن بدن دنیا اور دین کے حساب سے ترقی کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر ان کا بول بالا ہو رہا ہے۔ چند لوگ مکہ آئے مدینہ سے، اور مشرکین مکہ کو اور اس کے جو قبائل تھے دورے کیے اور ان کو ابھارا بار بار کہ کیا تم لوگ ایسے ہی بیٹھے رہو گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، چلو آگے بڑھو، مسلمانوں کا وجود ختم کرو۔ مشرکین مکہ تیار ہوئے اور وہ جو اطراف کے قبائل تھے وہ بھی تیار۔ غطفان قبیلے پہ گئے، وہاں کے لوگوں کو ورغہ لایا، اس کے اطراف کے جتنے قبائل جتنے علاقے تھے ان لوگوں کو تیار کیا، یہاں تک کہ تقریباً 10,000 کا لشکر تیار ہو رہا تھا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، شوال کی آخری تاریخیں چل رہی تھی جیسے آج چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ بڑا نازک مرحلہ ہے، مکہ کے اطراف کے جتنے قبائل ہیں ان لوگوں نے جمع کر لیا ہے پورے لڑاکوں، اور ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی ہے مدینہ پہ حملہ کر کے پورے مسلمانوں کا وجود ختم کر دیا جائے۔ اور ایسے وقت میں تم لوگ مشورہ تو کیا دیتے؟ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے جن کو رب العالمین نے بڑی لمبی زندگی عطا کی تھی۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے 250 سال کی زندگی اللہ نے دی۔ نبی کا زمانہ پائے، اسلام قبول کیے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں کچھ بولوں۔ نبی نے کہا بتاؤ۔ کہا یہاں کا طریقہ تو نہیں ہے لیکن ہمارے فارس علاقے کا، ملک کا طریقہ یہ ہے جب کوئی بڑا لشکر ہم پر حملہ کرنے والا رہتا تھا تو ہم لوگ لمبی لمبی خندق کھودا کرتے تھے، گڑھے کھودا کرتے تھے تاکہ ان کے اور ہمارے درمیان فاصلہ رہے، وہ ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ مشورہ قبول کریں اور مدینہ کے اطراف خندق کھودائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا اچھا دکھا، بھلا دکھا۔ آپ نے تقریباً 300 ٹولیاں بنائی، 10 آدمی کی، اور 10 آدمی کی ذمہ داری دی کہ 40 ہاتھ تم لمبے خندق کھودو۔ اس طریقے سے 300 ٹولیوں نے 9 یا 10 دن میں تقریباً 6000 گز یا 3.5 میل لمبی خندق کھود ڈالی۔ 3.5 میل یعنی 5-6 کلومیٹر لمبی اور چوڑی،
مورخین نے صحیح اس کا تذکرہ تو نہیں کیا، لیکن اتنی چوڑی رہی ہوگی کہ اس وقت اگر کوئی گھوڑا جم کرانا چاہے تو اس پار سے اس پار نہیں، گویا 10-12 گز چوڑی، اور اگر کوئی اس میں گر جائے کود جائے تو نکل نہ سکے آرام سے، گویا 5-6 گز گہری رہی۔ اس طریقے سے 9-10 دن میں یہ خندق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے شمال کی جانب کھدوائی ہے، اور مشرق مغرب کی طرف آبادیاں تھی، کھجور کے درخت تھے، پہاڑ تھے، پیچھے بھی آبادی تھی۔ آپ نے جنگی حساب سے سامنے کھدوانا شروع کیا، کھودا جائے۔ ادھر جو کھودی جا رہی تھی صرف اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ بذات خود بھی شامل کھودتے تھے، مٹی اٹھاتے تھے، لے جا کے دور ڈالتے۔ ایسے وقت میں رب کے جانب سے بڑے معجزات سے ظاہر ہوئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور مشکات شریف کے اندر یہ حدیث ملے گی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دن بھر کھدائی چلتی تھی اور بھوک کی شدت کا شکوہ کیا، اور زبان سے کچھ نہ کر سکے، کہ اللہ کے نبی ہم لوگ کئی دن ہو گئے ابو کام میں تو لگے، اور اپنا کپڑا اٹھایا۔ اللہ کے نبی دیکھیے پتھر باندھی ہے، بھوک برداشت۔ اللہ کے نبی کا دل بھر آیا اور آپ زبان سے کچھ نہ کہہ سکے، اپنا کپڑا بھی آپ نے اس طریقے سے اٹھایا تو صحابہ نے دیکھا کہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں نبی کے پیٹ پر، اتنی شدید بھوک لگی۔ اور دوسری روایت میں ہے بخاری شریف کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کھود رہے تھے، ایک بڑی چٹان آ گئی، ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی اس کو ہٹانے کی یا توڑنے کی، لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، ہم تھک گئے اس پر ہتھوڑا سبل مارتے مارتے۔ آخر میں بیزار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے کہا چلو ہم دیکھتے۔ آئے، بسم اللہ کہا، اللہ اکبر پڑھا، اور ایک سبل کھینچ کر مارا، ایک دم فسفسی ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی وہ چٹان۔ لیکن جس وقت آپ نے سبل مارا ہے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، لیکن جب جھکے آپ کا کپڑا اٹھا تو صحابہ اکرام نے دیکھا پیٹ پر بھوک کے وجہ سے اللہ کے نبی نے پتھر باندھ رکھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہو سکا، بھاگتے ہوئے گئے، بیوی محترمہ سے پوچھا یہ بتاؤ کچھ ہے گھر میں؟ کہا یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اور کیا ہے؟ 1 سا جو ہے، یعنی 2.5 کلو پونے 3 کلو اتنا۔ کہا ٹھیک ہے پیسو، بکری کے بچے کو ذبح کیا، گوشت چڑھا دو۔ آئے بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی میں نے دیکھا آپ بھوکے ہیں، بس تھوڑا سا گوشت ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے، آپ چلیے اور اپنے ساتھ 10-5 لوگوں کو لے لیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، نور آ گیا، چمک آ گئی۔ آپ نے کہا الحمدللہ، اے صحابیوں چلو، جابر نے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ کہا جابر جاؤ تم تیاری کرو۔ گئے، بیوی سے بتایا جلدی روٹی بناؤ۔ ہم نے تو اللہ کے نبی کو کہا تھا 5-10 لوگوں کو لے لو، لیکن نبی نے پوروں کو اعلان کیا۔ کہا کتنے؟ کہا تقریباً 1000 لوگ آ رہے ہیں۔ اب آج کی بیویاں ہیں تو چڑ دیتی، لیکن اس ایمان پر قربان چاہیے۔ خاتون نے کیا کہا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہ یہ بتاؤ نبی نے اور کچھ ساتھ میں کہا تھا؟ کہا ہاں۔ کیا کہا تھا؟ کہا تھا جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک توا پہ روٹی نہیں ڈالنا۔
کہا بس اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اب کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی توا پہ روٹی ڈالتی، نبی رحمت اپنے ہاتھ پہ لیتے، گوشت کا ٹکڑا رکھتے، ایک صحابی کو دیا، 2 کو دیا، 3 کو دیا، 4 کو دیا، 100 ہوئے، 200 ہوئے، پورے 1000 صحابی، 1.5 کلو 2 کلو گوشت رہا ہوگا، 2.5 کلو تقریباً جو کا آٹا رہا ہوگا، سب آسودہ ہو کر پیٹ بھر کر کھا لیے۔ لیکن اللہ کی قسم جتنا پہلے گوشت تھا، جتنا پہلے آٹا تھا، اتنا اب بھی آٹا اور گوشت موجود ہے، بلکہ اس سے زیادہ موجود تھا۔ یہ معجزہ تھا جو رب نے اس وقت دکھایا تھا۔ لیکن بہت سے بدعقیدہ مسلمان بھائی اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، دیکھو فاتحہ پڑھنے کا ثبوت مل گیا، نہیں، اللہ اکبر، اللہ کی قسم پورے قرآن و حدیث کا مجموعہ دیکھو، کہیں بھی فاتحہ پڑھنے کا ذکر یہاں پر۔ ایسے بد نصیبوں کو تھوڑا قرآن حدیث اپنے نگاہوں سے دیکھ لینا چاہیے، پھر نبی رحمت کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے کہ نبی رحمت نے فرمایا جو شخص کسی جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کہیں پر دور دور تک فاتحہ کا ذکر نہیں، لیکن بد نصیب اپنے باطل عقیدہ کو اور عمل کو درست کرنے کے لیے نبی پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آخرت کی خیر مناؤ دوستو، ایک معجزہ تھا جو رب نے یہاں پر دکھایا۔ ایسے ہی ایک صحابیہ اتنی کھجور لے کر گزر رہی، نبی نے کہا کیا؟ کہا کپڑے بچھا دو، کپڑا بچھا دیا گیا، سب کو بلایا، سب کھانے لگے، ہزاروں صحابہ پیٹ بھر لیے 2 مٹھی کھجور سے، لیکن جو کھجور تھی ویسے تو ویسے موجود۔ یہ بڑے معجزات تھے اس وقت دوستوں جو رب نے بتایا تھا۔ تو خیر اس طریقے سے جیسے خندق کھود کر فارغ ہوئے 9-10 دن میں، ادھر سے کفار مشرکین کا لشکر آدھا تھا، سوچ میں بھی نہیں آ جائے۔ لیکن جب اتنا بڑا لشکر 10,000 کا آیا، وہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا، سامنے دیکھ رہا ہے خندق ہے، کیونکہ عرب کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھی۔ اچانک خندق دیکھا، یہ لڑائی کا نیا انداز تھا، یہاں پر پریشان ہو گئے، دورہ کیے یہاں سے وہاں تک، ہر طرف اتنا بڑا لشکر، ایک طرف تو کفار مشرکین کا لشکر، دوسرے طرف یہودیوں کا بنو نذیر کا۔ کئی مرتبہ کوشش کیے کفار کی خندق پار کریں، 1 2 3 پار بھی کیے، علی رضی اللہ تعالی عنہ للکارا، ایک کو قتل کیا، 2 بھاگ گئے، کسی نے اپنے ہتھیار کو چھوڑا، کسی نے کچھ چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے کوشش کرتے رہے، کامیاب کفار مشرکین، تیر اندازی بھی ہوتی تھی، 10 کفار کی طرف سے قتل ہوئے، 6 مسلمان کی طرف سے شہید۔ آخر میں بنو نذیر یہود کا جو قبیلہ تھا، اب مسلمانوں کے ساتھ ایک قبیلہ یہود کا تھا بنو قریظہ، اس سے مصالحت تھی۔ اب وہ لوگ دیکھے ایسا تو نہیں جیت سکتے، آئے یہودیت کا پاٹ پڑھایا، تم بھی یہودی، ہم بھی یہودی، آج ہمارا ساتھ تو اندر سے آج ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، جیسے آج سازشیں چل رہی ہے، آج نیتاؤں کو خریدا جا رہا ہے، پورا یہی منظر وہاں پر، یہاں تک کہ عہد صلح کا نبی علیہ السلام سے بنو قریظہ قبیلہ کے یہودیوں کا جو عہد و پیمان تھا اس کو توڑ دیا۔ اب مخبری کرنے لگے مسلمانوں کے خلاف، کہاں سے حملہ کیا جائے کامیاب ہو جائے۔ دیکھا بڑا
عجیب و غریب منظر تھا دوستوں. ایسے وقت میں پیشاب پیخانے کے لیے گھر سے قلعے سے باہر نکلنا مشکل. مسلمان بچوں عورتوں ایک قلعہ میں رکھ دیا گیا. اس قلعہ کے اطراف ایک یہودی پھر رہا ہے. اندازہ لگائیں یہاں کون ہے کون نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا نے نظر ڈالی اس پر. حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ایک صحابی جل القدر، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. ان کو کہا ذرا دیکھو، کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہے، ایک لکڑی کو اٹھایا اور زور کا حملہ کیا، وہ ہلاک ہو گیا وہیں پر. اب یہودیوں نے دیکھا رہے یہاں پر بھی مسلمانوں کا بڑا لشکر عورت اور بچوں کی حفاظت کے لیے موجود ہے، جبکہ کوئی بھی نہیں تھا. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صحابہ کے ساتھ ہیں. ذباب کے پاس وہاں دشمنوں کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے، ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکتے، جو کرنا ہے ہم کو کرنا ہے. عورتوں ہی نے کیا ہے. پھر اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں پڑی. محاصرہ تھا 1 مہینے تک. شوال میں محاصرہ شروع کیا اور ذیقعدہ لگ گیا، لیکن کوئی کامیابی نہیں مل رہی. پریشان ہے. اللہ کے جانب سے ایک معجزہ ہوا. ایک ایسا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کا نام نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالی. یہ نو مسلم ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لا چکا ہوں لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں. اب نبی کو بھی معلوم ہو رہا ہے. اب کیا کروں، آپ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی فوج تمہارے ساتھ نہیں ہے کہ میں حکم کروں. دیکھو جو کر سکتے ہو کرو. حرب الخدعہ، لڑائی جنگ حکمت عملی کا نام ہے. جو کر سکتے ہو تم کرو. وہاں سے نکلے اور جس قبیلے نے بیعت عہدی کی تھی نبی سے ایسے نازک وقت میں، بنو قریظہ، اس کے پاس گئے. پہلے سے تعلقات تھے، کچھ لوگوں سے دوستانہ تھا، یارانہ تھا. گئے اپنی محبت اپنی دوستی کا ذکر کیا. ان لوگوں نے قبول کیا. ہم جانتے ہیں آپ کے دل میں ہماری محبت ہے، دوستانہ ہے، یارانہ ہے، آپ ہمارے خیر خواہ ہیں. کہا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ لوگ یہاں کے ہیں، گھر یہاں پر ہے، مال جائیداد بیوی بچے یہاں پر ہیں. اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو جائے، اب کل کے دن یہ مکہ کے لوگ چلے جائیں گے، اب تمہارا سامنا کس سے ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں سے. اب جو چاہیں گے اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کریں گے. اب تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے سوچو. یہ مکہ کے لوگ 10,000 کی تعداد میں آئے، کوئی تمہارا ساتھ دے گا؟ اب ان کے اندر شک پیدا ہوا، بتی جلی. ہاں یہ آپ کا کہنا تو صحیح ہے کہ ہم کو تو رہنا یہی ہے، ہم نے دغا کی ہے. وہ لوگ تو آج نہیں کل چلے جائیں گے، اب ہم رہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف 10-11 ہزار کا لشکر، ایک طرف نبی کے ساتھ کل ملایا جائے بستی کی آبادی کو 3,000 سب ملا کے. تو کہا آپ ہی بتائیے کیا بتائیں. کہا دیکھو ایسا کرو، وہ لوگ جب تم کو لڑنے کے لیے کہیں تو ان کو کہو بطور ضمانت یا ارغمال کے طور پر کچھ مکہ کے قریش کے لوگوں کو تمہارے حوالے کر دیں. اگر وہ لوگ تمہارے حوالے کچھ وہاں کے لوگوں کر دیتے ہیں تو یقین کر لینا ہر حالت میں وہ تمہارا ساتھ دیں گے. اور اگر نہیں کرتے تو پھر اب تم لوگ بھی آگے مت بڑھو، تمہاری حالت بہت خراب
اب ان کے سمجھ میں آ گیا، ادھر دماغ میں کھٹکا مار دیے. اب یہاں سے چلے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کے پاس. کہا بھائی میرے سننے میں آیا ہے بنو قریظہ کے یہودی لوگ نبی سے جو عہد و پیمان توڑ دیے تھے ڈر گئے ہیں، اب پھر نبی سے صلح کر رہے ہیں، اور نبی نے جو ان سے صلح کی اس شرط پر کہ کچھ مکہ کے لوگوں کو قیدی بنا کر ہمارے حوالے کر دو تو ہم سمجھیں گے تم صلح میں سچے ہو. ان لوگوں نے وعدہ کر لیا. اس لیے جب وہ تم سے کچھ مکہ کے قیدیوں کو مانگے تو دینا نہیں. اب وہاں پر یہاں انتشار ہو گیا دونوں طرف. جو دل میں محبت تھی دعا صرف ایک صحابی رسول کی کوشش ہے دوستو، ایک صحابی رسول. جمعہ کا دن تھا، سورج ڈوبا، رات آئی، آدھی رات ہونے والی ہے کہ یہود کے لوگوں نے بھیجا یہاں پر بنو قریظہ کے یہودیوں پر. بھئی اب اتنا دن سے محاصرہ کیے ہیں، کچھ ہونے والا، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، اونٹ مر رہا ہے، ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اب زیادہ دن تک ان لوگوں کو گھیرے نہیں رہ سکتے، ہم لوگ خود تکلیف میں، اس لیے ادھر سے تم حملہ کرو، ادھر سے ہم حملہ کرتے ہیں، معاملہ ختم کر دیتے ہیں. تو یہودیوں نے جواب دیا بھئی یہ تو ہفتہ کا دن ہے اور ہفتے کے دن کی ہمارے شریعت میں عزت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے ہفتے کے دن احترام نہیں کیا، حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، ہم بھی ہلاک ہو جائیں. اس لیے ساتھ دینے ہفتے کا دن تو گزر جانے دو. اور دوسری چیز، اس شرط پر ہم تم سے لڑیں گے کہ تم مکہ کے کچھ آدمیوں کو میرے حوالے کر دو. یہ سنتے ہی مکہ کے لوگوں کی حالت خراب. ارے نعیم تو صحیح کہتے تھے، اب یہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکا ہے، مصالحت کر لیا، اب ہمارے آدمی کو ان کے حوالے کر دے گا. نعیم صحیح کہہ رہے تھے. کہا بھائی دیکھو ہم کسی آدمی کو دینے والے نہیں ہیں، تم حملہ کرو ہم بھی حملہ کریں گے. جب یہ پیغام یہودیوں کے پاس آیا، کہا نعیم بن مسعود صحیح آدمی تھا جو ایسا کہا. ایک دوسرے پر جو بھروسہ تھا ختم ہو گیا، اب کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں. ادھر انہوں نے اپنی ہوشیاری سے، اپنے دماغ سے دونوں میں پھوٹ ڈال دی. ایک طاقت ختم ہوئی دشمن کی، اور دوسری طاقت جو ختم ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھ کر اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ ان میں پھوٹ ڈال دے، ان میں زلزلہ پیدا کر دے. بڑا نازک وقت تھا دوستو. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا سورہ احزاب. احزاب کے معنی ہی گروہ بندی کے، گروہ در گروہ، گروہ گروہ. اسی نام کے اللہ نے ایک سورہ ہی قرآن میں نازل کی اسی غزوہ. دوسرا اس جنگ کا نام غزوہ خندق ہے، یعنی خندق کھودی گئی. ایسا ڈراؤنا ماحول تھا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا. اذ جاءتكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله. رب العالمین نقشہ کھینچ رہا. اذ جاءتكم، جب اوپر سے اور نیچے سے گروہ در گروہ دشمنوں کا لشکر آیا. اوپر سے بنو غطفان، نچلے حصے سے قریش مکہ، ہزاروں کی تعداد میں آئے. اذ جاءتكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار، آنکھیں چودھیا گئی، یعنی آنکھیں اندھی ہو گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مارے ڈر اور خوف کے. اتنا بڑا لشکر آیا تھا مٹانے کے لیے جڑ سے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور ان کے دل حلق میں آ کے پھنس گئے تھے.
وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے مسلمان. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. ایمان والوں کو اللہ نے آزمایا. کیسے آزمایا؟ دشمن آ گیا ہے 10,000 کا اور محاصرہ کر لیا ہے، قتل ہونے کا خوف ہے، بھوک کے وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا گیا ہے، پیشاب پیخانے کے لیے گھروں سے قلعوں سے نکلنا مشکل ہو گیا، 1 مہینہ گھیر رکھا تھا دشمنوں نے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا، جھنجھوڑ دیا ایمان والوں کو اللہ نے. جیسے زمین میں زلزلہ آتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں گھر جاتی ہیں، ویسے وزلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ نے جھنجھوڑا اور بہت سختی سے جھنجھوڑا. ہمارے اوپر ویسی آزمائش ابھی نہیں آئی ہے، دشمن کی اتنی بڑی ہمت نہیں پڑی ہے جو وہاں معاملہ ہوا تھا. وزلزلوا زلزالا شدیدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اب یہ جو منافق قسم کے تھے، جس کا ایمان دل میں پیوست نہیں ہوا تھا، وہ کہنے لگے بھائی اللہ و رسول نے جو وعدہ کیا وہ صرف دھوکہ ہے، وہ دھوکہ، اس کے سوا نہ اللہ آئے گا مدد کرنے، نہ دشمن، نہ رسول آئیں گے مدد کرنے. دیکھو کچھ کر پا رہے ہیں کیا؟ ہمارے سر پہ سوار ہے. یہ کون لوگ کہہ رہے تھے آج کچھا مسلمان، یہ ہو بھئی اتنا ہو رہا ہے، اللہ کہیں کو نہیں مدد کر رہا ہے، اللہ کو دکھائی نہیں دے رہا. نعوذ باللہ من ذلک. پہلے انسان اپنا ایمان تو دیکھے، اللہ نے کون سا ایمان مانگا تھا. منافق کی یہ علامت ہے اس طریقے سے کہنا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُوا فَرِيقٌ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. اب یہ جو کچے ایمان والے تھے، جن کے دلوں میں ایمان پیوست نہیں تھا، دشمن کو سامنے دیکھ کر قتل ہونے کے خوف سے آ کر نبی کے پاس آیا. اللہ کے نبی، ہمارے گھر اب جو ہے محفوظ نہیں ہے، ہمیں اپنے جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، اپنی عورتوں کی عزت آبرو کا خطرہ ہے، اس لیے ہمیں اجازت دیں ہم اپنے گھر جائیں، اپنے جان مال، اپنے عورتوں کی عزت آبرو کی حفاظت کریں. یہ نفاق ہے دوستو. لیکن اس وقت، ایسے نازک وقت میں، جب آنکھیں چودھیا گئی تھی، اندھی ہو گئی تھی، دل جو ہے کلیجے منہ کو آ گیا تھا، ایمان والے کا کیا طریقہ تھا؟ رب کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. مومنانہ انداز کیا تھا؟ مومنوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا، بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، پیٹ پر پتھر باندھا، کچھ صحابہ شہید ہو گئے، 1 مہینہ سے دشمنوں نے چھاتی پہ چڑھ کر گھیر رکھا ہے. ایسے وقت میں کہتے ہیں اللہ و رسول کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ و رسول کا وعدہ سچا ہے. اب رب کہتا ہے جو سچے ایمان والے تھے، ایسے خوفناک حالات میں ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کے فرما برداری میں اضافہ ہو گیا، اور رب کی طرف جھک گئے، نبی کی اطاعت فرما برداری میں اضافہ ہو گیا. یہ ہے مومنانہ انداز. ہم سوچیں ایسے وقت میں ہمارے اندر نفاق کا انداز ہے یا مومنانہ انداز ہے، خود فیصلہ کریں دوستو. خیر، ایک مرد مومن نے پھوٹ ڈال دی کفار کے درمیان، نبی کی دعا رب نے قبول کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدھی بھیجی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. رب نے ایسی آندھی بھیجی، ایسی آندھی بھیجی، ان کے خیمے جو تھے اکھڑ گئے، کہاں کی کہاں چلے گئے. ان کے جو جانور تھے وہ سب رسیاں توڑ کر بھاگ گئے، اور جو ان کے دیگچے تھے، بھگونے تھے، ہانڈیاں تھی، اڑ کر نہ جانے کہاں جا کر گری. تیز ہوا تھی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بھیجا، جاؤ ذرا اندازہ لگا کے آؤ کہ اب ہمارا دشمن کس حالت ہے، رات اندھیری ہے، جان ہتھیلی پہ لے کر دشمنوں کے بیچ میں جاتے ہیں، اور پھر آ کر بتاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت یہ ہے کہ سواریاں رسی توڑ کر بھاگ گئی، خیمے کہاں کے کہاں پہنچ گئے، برتنوں کے اور ہانڈیوں کا کہاں چلی گئی کچھ پتہ نہیں، اور دشمن اب جا رہا ہے اپنے گھر کو، اپنے وطن کو۔ اس طریقے سے دوستو ایسا جو خطرناک ماحول پلاننگ تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بلا کامیابی کے ایمان والوں سے پھیر دیا، لوٹا دیا۔ یہ بڑے اختصار کے ساتھ غزوہ خندق کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اس وقت جتنی بڑی طاقتیں ہو سکتی ہیں سارے عرب کے قبیلوں کی طاقت جمع ہو گئی تھی نبی کو، صحابہ کو دنیا سے مٹانے کے لیے، لیکن سب کے سب ناکام ہو گئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اب دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے قیامت تک کہ مسلمانوں کو مٹا سکے، کیونکہ اس وقت اتنا بڑا لشکر کوئی جمع کر کے ایمان والوں کو مٹا نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ جمع ہوئے ناکام ہو گئے، پھر اس کے بعد کوئی اس طریقے سے پلاننگ نہیں کیا۔ پھر دنیا والوں کو یہ چیز معلوم ہو گئی، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب دبدبا پیدا ہو گیا۔ اب ایسے وقت میں جب مسلمانوں کو مٹانے کی، اسلام کو بدلنے کی پلاننگ چل رہی ہے، ہم 400 سیٹ پار کر جائیں گے تو آئین بدل دیں گے، ایسا کریں۔ جاہل مسلمان پریشان ہے کہ کیا ہوگا۔ دوستو ایسے وقت میں اس واقعہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، سب سے پہلے ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر حقیقت میں اپنے اسلام سے، دل سے، رب کی شریعت سے محبت ہے، خود مومن ہے، تو ایسے وقت میں اللہ سے مضبوط رشتہ جوڑ لینا چاہیے۔ اپنے دنیا اور آخرت کے جتنے کام ہیں نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ اعتماد کرنا چاہیے۔ رب پر توکل اور بھروسہ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بھئی ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، نہیں، یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ توکل یہ ہے جو اسباب ہے، جو سبب ہے، جو ذریعہ ہے، جس چیز کو حاصل کرنے کا اس سبب کا اختیار کیا جائے۔ آج مسلمانوں پر جو وقت ہے، خاص کر کے ہندوستان میں جو پلاننگ چل رہی ہے، دشمن کی طاقت کیا بتا رہا، 400 سیٹ پار ہو جانا، اور یہ کوئی دنیاوی تقاضا نہیں ہے دوستو۔ یہاں اسلام اور ایمان داؤں پر لگا ہے، پوری قوم داؤں پہ لگی ہے، ماں بہنوں کی عزت آبرو داؤں پہ لگی ہے۔ تو ایسے وقت میں اپنا ایمانی تقاضا سمجھنا، کیا سبب ہے، کیا طریقہ ہم اختیار کریں کہ دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکیں، اور اس کی جو پلاننگ ہے سب ہوا اب منصورہ ہو جائے۔ اس کا ایک ہی ہے ابھی اس وقت، جیسے نبی وہاں پر بلا لڑے ہوئے ایسا سبب اختیار کیے، دشمن ذلیل ہو کے چلے گیا، ہم بھی وہ سبب اختیار کریں۔ تلوار کی ضرورت نہیں، بندوق کی ضرورت نہیں، گولہ بارود کی ضرورت نہیں ہے، صرف الیکشن ہے، ووٹ کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں سستی، کاہلی، یہ قوم کے ساتھ غداری ہوگی، امانت میں خیانت ہوگی۔ کل کے دن اگر وہ 400 پورا کرتے اور پھر کچھ مسلمانوں کے خلاف سازش ہوتی ہے،
اللہ کی قسم جو بلا عذر شرعی کے ووٹ نہیں دیا وہ مجرم ہوگا، قوم کا غدار ہوگا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، کسی کو ووٹ یہ سوچ کر نہ دیں یہ شخص ہمارے کام آئے گا، اس سے ہمارا کام نکلنے والا ہے، کل کے دن کچھ ضرورت پڑی تو اس کے در پہ جائیں گے تو یہ ہماری سفارش کر کے ہمارا کام۔ نبی نے فرمایا حب الدنیا کراہیت الموت، دوسری قومیں مسلمانوں پر جو حملہ کریں گی ان کے اندر یہ طاقت جو پیدا ہوگی وہ طاقت کا سبب یہ ہوگا مسلمانوں میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف ہوگا۔ اس لیے کسی لالچ میں کسی کو ووٹ دینے کی ضرورت صرف قوم۔ یہ جو پلاننگ بنی ہے اس پلاننگ کو ختم کرنے کے لیے دوسرے جو جماعت ہے اس کو ووٹ دینا ہے اور اس کو منہ توڑ جواب دے، اور اس کے لیے ایک آدمی محنت نہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ جس طریقے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوہ خندق میں تنے تنا ایک کافر کو قتل کیا اور پورے یہودیوں کو منہ توڑ جواب دیا، یہاں بھی حفاظت کرنے والے ایسے خواتین کا بھی یہ فرض ہوتا ہے، ہم سب کا فرض ہوتا ہے۔ جیسے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھوٹ ڈال دی، ان کو کمزور کر دیا، ہم سب کو ایک پارٹی کے لیے اجتماعیت اور اتحاد کے ساتھ، جیسے نبی نے اتحاد کے ساتھ سب مل کر چند دنوں میں اتنی بڑی خندق کھود دی کہ دشمن ادھر نہیں آ سکا، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ مسلمانوں نے زیادہ ان کا نقصان کیا، اسی طریقے سے ووٹ کیا، اسی خندق کھود دو، یہ دشمن ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہم کو یہ سبق، یہ درس، یہ پیغام دیتا ہے۔ دوستو اس غزوہ خندق کی سیرت پر غور کرو تو آج کے حالات سے نمٹنے کے لیے ہمارے لیے بڑے سبق اور فوائد ہیں۔ دوستو اس پر غور کرنے اور عملی میدان میں آنے کی ضرورت ہے، اتحاد اتفاق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر غور کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔ السلام علیکم۔